الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی ان کا مضمون یہ تھا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تذکیر کیجئے، یاد دہانی کروائیے اگر یاد دہانی نفع دے. اور یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسلوب اس طریقے پر ہے کہ یاد دہانی اگر نفع دے، اور وہ تو دیتی ہی ہے. سیذکر من یخشی، نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُ، ڈرنے سے مراد خشیہ یخشی پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے، اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ بتا دے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے تجنب اختیار کرے گا. باب تفاعل سے یہ آ رہا ہے، اور باب تفاعل کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے اجتناب کی. جیسے پہلی حدیث بخاری کی جو ہے اس میں آتا ہے تحنس، کان یتحنث فی غار حرا. تو تحنس کا کیا مطلب ہے؟ یبعد الحنس عن نفسی، اپنے سے گناہ کو دور کرتے تھے. اسی طرح تہجد کس کو کہتے ہیں؟ تہجد کہتے ہیں حجاد. حجاد یعنی رات کی نیند کو اپنے سے دور کرنا. تو باب تفاعل کیا ہے؟ تو تجنب کیا ہے؟ اپنے جم کو. جم کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو. پہلو کو الگ رکھنا کسی سے، یہ کیا ہے؟ یہ تجنب ہے. تو فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا، ہا کی ضمیر جاری ہے ذکرہ کی طرف، اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا الاشقا. یہ جو الاشقا ہے اس میں جو افعل التفضیل ہے یہ مبالغے کے لیے ہے. یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ جو سب سے بڑھ کر شقی ہے صرف وہی اجتناب کرے گا، باقی جو شقاوت میں ذرا بھی کم ہوا وہ اجتناب نہیں کرے گا. بلکہ مراد یہ ہے یہاں افعل التفضیل سے کہ جو بھی اجتناب کرے گا وہ سب سے بڑھ کر شقی. کمپیریزن میں نہیں ہے، مطلب جو بھی اس ذکر سے اعراض کرے گا اس سے بڑھ کر شقی کوئی ہے ہی. اب وہ سارے ہی ایسے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی شقی نہیں ہے. تو گویا یہاں شقی کہاں سے نکلا؟ یہ شقی یا یشقا سے. شقی یا یشقا کہتے ہیں مراد تک نہ پہنچنا. سعادت کیا ہے؟ فلاح کیا ہے؟ مراد تک پہنچنا. شقاوت کیا ہے؟ مراد تک نہ پہنچنا، یعنی بدبختی جس کو کہتے ہیں. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. یہاں کہا کہ کبریٰ کیوں کہا اسے؟ النار الکبریٰ، کبریٰ اکبر کی مؤنث ہے، یعنی کبریٰ من نار الدنیا، دنیا کی آگ سے بہت بڑی، یعنی اس سے بڑی آگ اور کوئی نہیں ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ نہ زندہ ہوگا وہاں، یعنی ہا کی ضمیر آگ کی طرف، ولا يحيا، نہ وہ مردہ ہوگا مرے گا، ولا يحيا، اور نہ وہ زندہ ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں کہا کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن مرے گا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے برعکس کون ہے؟ فلاح کون پائے گا؟ دیکھیں ہم نے کہا نا کہ شقا کیا ہے، اشقا کون ہے؟ جو مراد تک نہیں پہنچا. اس کے مقابلے میں مراد تک کون پہنچے گا؟ افلاح سے مراد ہے اپنا رستہ نکال لینا، فلاح بھی اسی سے. تو فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا جائے گا، مراد تک پہنچے گا، کام نکال لے گا، راہ نکال لے گا. من تزکا، پہلے بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اصلاً اللہ تعالیٰ تزکیے کے لیے جو لفظ اختیار کرتے ہیں وہ تزکیہ تو ہمارا اللہ فرماتے ہیں، تزکیہ تو ہمارا اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس اثر کو قبول کرتے ہیں. تو یہ جو تزکا ہے یہ اصل میں متابع ہے نا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زکیتہ فتزکا، میں نے اس کا تزکیہ کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مزکا ہو گیا، یعنی متزکی ہو گیا. تو
تو قد افلح من تزکا یعنی وہ شخص فلاح پا گیا کہ جو پاک ہو گیا. اور اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ گویا خدا کے تزکیے اور رسول کے تزکیے اور وارثین رسول کے تزکیے کو اس نے قبول کر لیا. اس میں بھی آپ جیسے ایک پوری پورا نظریہ بنا سکتے ہیں تزکیہ نفس کا ایک الگ طریقے کہ تزکیہ اصلاً کیا ہے. تاکہ تزکیہ جو ہے وہ قابلیت ہے، اصل میں تزکیہ فاعلیت نہیں ہے. تزکیہ کیا ہے؟ قابلیت ہے، انفعال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں اور صحابہ کیا ہو جاتے ہیں؟ متزکی ہو جاتے ہیں. وہاں قد افلح من زکاہا میں بھی ہم دیکھیں گے کہ قوی رائے یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا اللہ، جس کو اللہ نے پاک کیا وہ فلاح پا گیا. باقی تو ہر جگہوں پر تزکا ہی کا لفظ ہے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنا تزکیہ کون کرے گا؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اگرچہ وہاں اور مفاہیم بھی حقیقت اور مجاز کا فرق ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ تزکیہ کر رہا ہے، مجاز ہاں نہیں، یہ تو ہم لغت کے اعتبار یعنی تزکا کا مطلب پاک ہو جانا ہے، پاک کرنا نہیں ہے اپنے آپ کو. یعنی لغت کے اعتبار سے یہ حقیقی معنی کیا ہے؟ پاک ہو جانا. تزکا کیا ہے؟ پاک ہو جانا. اب پاک ہو جانے میں دو احتمال ہیں. خود اپنے آپ کو پاک کیا ہے تو پاک ہونے کا اثر قبول کیا، یا کسی اور نے پاک کیا. تو قرآن مجید میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تزکیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ متزکی. یعنی مزکہ کہہ لیں اس کو، یہ مراد ہے. تو لفظ تزکہ یہ بتا رہا ہے. یعنی قد افلح من قبل تزکیۃ اللہ لہ او تزکیۃ الرسول لہ فصار متزکیا. فصار ايش؟ متزکیا. قد افلح من تزکا. بہت سے یہاں آپ تفسیر میں دیکھیں گے یعنی قد افلح من تزکا من الشرک. یعنی قد جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیا، یا جو شرک سے پاک ہو گیا، جو کفر سے پاک ہو گیا، جو نفاق سے پاک ہو گیا. اور پھر جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں عموماً اصطلاح میں، وہ صرف کفر و شرک سے پاک ہونا نہیں ہے بلکہ رذائل نفسیہ سے بھی پاک ہونا ہے، رذائل قلبیہ سے. تو وہ باری تیسرے چوتھے درجے پہ آتی ہے. اصلاً پاک ہونا اولین کس سے مطلوب ہے؟ وہ تو شرک سے مطلوب ہے. بات واضح ہے، یعنی شرک سے پاک ہونا. چونکہ ریاکاری اور یہ سب کچھ شرک ہی کی فروعات ہیں، لہٰذا ان سے بھی پاک ہو جائے انسان. تو آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. ٹھیک ہے، یہ وہی آیات ہیں جن سے صوفیہ کے استدلالات ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے صرف اس کا ذکر کرنا بھی مشروع ہے. بات ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. زیادہ سے زیادہ اجتہادی مسئلہ ہوگا، اور یا ان کی رائے درست ہو سکتی ہے یا ان کی رائے خطا ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں یہ قول بدعتی قول شمار نہیں ہو سکتا. یعنی جو شخص یہ کہے کہ لفظ مفرد یا لفظ جلالہ کا ذکر یعنی اسم ذات یہ بدعت ہے، اس کا قول بدعتی، اس کا قول کیا ہے؟ بدعتی. یعنی وہ اس وقت ایک ایسے قول پر ہے جو بدعت ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے مسائل میں سے نہیں ہے جس میں قطعیت کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہاں قطعیت کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کا بطلان ثابت ہے. ممکن نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ رد و قدا ہوگی، یہ دلیل ان کی، یہ دلیل ان کی، یہ ان کی، تو پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ دین کیا ہے، اجتہادی. تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، باقی قطع نظر اس کے کہ یہ اختلاف ہو یا نہ ہو، اصلاً ذکر اسم ربه میں جب اسم آ جاتا ہے، اسم کا صلہ کہتے ہیں اس کو، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس سے مراد ذکر لسانی ہے. کیونکہ اگر صرف آ جائے ذکر ربہ تو اس میں ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر نفسی سب شامل ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ سب میں کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. تو اذکروا اللہ میں ذکر لسانی ذکر قلبی دونوں شامل ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں اذکر اسم ربک تو اس میں کیا ہوگا؟ ذکر لسانی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذکر لسانی مقدم ہوگا، ذکر قلبی اس کے تابع ہوگا. تو فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر لسانی کی بڑی اہمیت ہے. ذکر لسانی کی بھی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ ذکر قلبی کے حصول کے لیے مفید ہے. واللہ اعلم. تو فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. تو یہاں کہا کہ یہ اصل میں اس کی تفسیری ہے. یعنی جب وہ اپنے رب کا نام ذکر کرے گا، زبان سے ذکر کرے گا تو فصلہ. بات والے یعنی فصلہ کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ذکر اسم ربہ کی واحد صورت یہ ہے نہیں، ذکر اسم ربہ کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے، یعنی جو شخص زبان سے خدا کے ذکر کا قائل ہے اس نماز کو نہیں پڑھے گا۔ یہ جو نماز کا انکار، یہ تفسیر نہیں ہے، نماز کا انکار کون کرتا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ ذکر اصلاً دل کا ہوتا ہے، ایسا ہی کہے گا نا، وہ کہے گا دل کا ذکر ہے، میں تو ہر وقت خدا کی یاد میں ہوں، میں تو پتہ نہیں ایسا ہوں، تو مجھے نماز کی کیا حاجت ہے؟ تو مراد ہے یعنی آپ جسم ہیں یا روح ہے صرف؟ اگر آپ جسم اور روح ہیں تو پھر عبادت بھی جسم اور روح ہی کی مقبول ہے۔ مجرد روح کی عبادت ہمارے ہاں میں سے ہے کوئی؟ یعنی آپ دیکھیں ایسی عبادت جو صرف روح کی ہو، سیام ہو، حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، جہاد ہو، قتال ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، کچھ بھی ہو، اس میں آپ دیکھیں یہاں تک کہ سب سے افضل عبادت نماز کی ہے، اس میں بھی جسم پوری طرح شریک ہے، زبان بھی شریک ہے، آنکھیں بھی شریک ہیں، سر بھی شریک ہے، دل بھی، مطلب اور جسم بھی اور کمر بھی اور پاؤں بھی، کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو شریک نہ ہو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی من ذکر اسم ربه ولم يصلي لا يعقل هذا، كيف يذكر اسم ربه ولا يصلي وذكر اسم ربه فصلى، بات بات فصلى کیا ترجمہ کی حضرت ہے؟ اس نے بعد ہوا جو شخص پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا، اور نماز پڑھتا رہا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں نا، قد افلح من تزکا کے بعد آیا ہے واو، یعنی یہ نہیں کہا کہ قد افلح من تزکا فذکر اسم ربی، لیکن یہاں کیا اس کو فا کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جیسے فا میں بھی عطف ہوتا ہے، آپ کہیں گے یہ بھی عطف ہے وہ بھی عطف ہے، لیکن فا میں عطف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ما قبل اور ما بعد کا تعلق واو کی نسبت بہت زیادہ قوی ہے، کم از کم جو بات معلوم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، یا کیا بات معلوم ہوتی ہے اگر فا تعقیب کے لیے بھی ہو کہ یہ کام اس کے فوری بعد ہوتا ہے، یعنی آپ کہیں نہ اس میں ترتب ہے، نہ اس میں تفریح ہے، نہ اس میں سببیت ہے، تو پھر کیا ہے، کم از کم فوری ہونا تو ہے نا، وہ واو کے اندر نہیں ہوتا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو اس میں ایسا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے صلاۃ اور ذکر اسم رب دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، وذکر اسم ربہ، چاہے آپ اس کو ترتب کہیں، چاہے آپ اس کو سببیہ کا کہیں، چاہے آپ اس کو عطف کا کہیں، ہر صورت میں کیا ہے، ایک الف بالا ہے، واللہ اعلم۔ آپ کا کیا ترجمہ عثمان صاحب؟ اس نے یاد کیا نام اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر واللہ اعلم، یہ بھی ہو سکتا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں پھر سے مراد جیسے وہ بھی ہے، ٹھیک، یعنی پس کیوں نہیں ترجمہ کیا، جیسے عموماً ہمارے ہاں پس ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی اس نے اپنے رب کا نام لیا پس نماز پڑھی، اس میں تھوڑا سا تعلق زیادہ قوی لگ رہا ہے، پھر نماز پڑھی میں جیسے پھر ایک بودھ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ علیہ، جی فرمائیے۔ اس کی عملی تصویر جمعے کا استعمال، ہاں وہ بھی ٹھیک، جمعے کی نماز میں یہ صورت بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی وذکر اسم ربہ سے مراد خطبہ ہو گیا، فصلی نماز، اللہ علیہ، لیکن جیسے یہ نا اس کا ایک شخص کا بیان ہو رہا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ لگ رہا ہے کہ بڑی آسانی سے یہ فلاح کا رستہ طے ہو جائے گا، تزکا ذکر اسم ربہ فصلی، چھٹ خلاص انسان جو ہے وہ مراد تک پہنچ گیا، تو یہ مراد تک کیوں نہیں پہنچتا؟ بل سے، بل میں جو ہے تو یہ انتقال کا، ابتال کا نہیں ہے اصلا، لیکن بعض علماء نے کہا انتقال سے کیا مراد ہے، ایک اگلی بات آ رہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ بیچ میں ایک مفہوم سا ہے نا کہ بھئی یہ تو رستہ بڑا آسان سا ہے تو طے ہو جائے گا، یہ جو تصور آ رہا ہے اس کا ابتال ہے، اتنا آسان رستہ نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں دنیا ہے، بیچ میں کیا ہے، دنیا ہے، بیچ میں نفس ہے، بیچ میں گھاٹیاں ہیں، بیچ میں عقبات ہیں جن سے گزرنا پڑے گا، تو وہ سب اصلا دنیا ہی، سب کیا ہے، وہ دنیا ہی ہے، تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی ان کان هذا الطریق سهلا ولكن تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آثر یؤثر ایثار، اصل میں ایثار، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ واو بالکل عطف کا ہو، یعنی حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ بھی کہ اور آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے، تو اس سے پتہ کیا چلا
بقا میں بھی، بقا کو آپ کہہ سکتے ہیں کوانٹٹی کے اعتبار سے، یعنی کتنا لمبا عرصہ رہے گی، اور خیر جو ہے وہ جیسے کوالٹی کے اعتبار سے، یعنی کمیت اور کیفیت، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. تو کمیت میں بھی آخرت زیادہ ہے اور کیفیت میں بھی بہتر ہے. خیر یہ ہے کیفیت، وہ ابقا کمیت. مطلب جبکے کے معنی میں آتا ہے جبکے، ہاں وہی حالیہ، یعنی جبکہ کا ترجمہ ہے وہ حالیہ، یعنی جب آپ کہیں گے کہ تم، حالانکہ تم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت، وہی بات ہے. جبکہ کا مطلب ہے اس حالت میں کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، تو وہ حالیہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے. کسی نے کیا جبکہ، حالانکہ جبکہ، ہاں ادھر جبکہ، بالکل ٹھیک، وہ ایک ہی بات ہے، جبکہ کریں یا حالانکہ کریں. اور وہ بات لکھی ہے کیا ہے؟ ہاں کیفن و کمن، کوالیٹیٹیولی، اور آپ کے ہاں کیا الفاظ ہوں گے؟ کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو، ہاں ٹھیک، دونوں اعتبار سے. کمن کیفن دونوں اعتبار سے بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولى، یعنی کہا کہ یہی تو صحف اولیٰ میں تھا، پرانے صحیفوں میں. ھذا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ما قبل کی طرف جا رہا ہے. ما قبل کیا ہے؟ دو چیزیں، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، یہ ہے پرانے صحیفوں میں. بعض نے کہا کہ والآخرۃ خیر وابقى کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ بات کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یہی تو پرانے صحیفوں میں تھا. ان ھذا لفی، یعنی تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا ترجیح دینے کے لائق نہیں ہے. تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا. وہ جیسے امام صاحب علیہ الرحمہ، امام غزالی اور اس طرح کے علماء کہتے ہیں کہ جس کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہو ای علم لہو، یعنی اس کا کون سا علم ہے، کیونکہ یہ تو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے. تو مشترکہ دعوت یہ ہے کہ آخرت قابل ترجیح ہے اور دنیا قابل ترجیح نہیں ہے. تو من لم يعرف هذه الحقیقہ فلا علم له لم يدخل في العلم اصلا. کتاب العلم میں اسی طرح ذکر کیا گیا، وہ تو علم میں داخل نہیں ہوا، پہلا سٹیپ ہی اس نے طے نہیں کیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ اجماعی مسئلہ ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولى کو اگر آپ اصول فقہ کی زبان میں کہیں گے تو آپ کہیں گے یہی اولین و آخرین کا مسلک ہے، یہی اولین و آخرین من الانبیاء کا اجماع ہے اس پر. ان ھذا لفی الصحف الاولى، یہی تو صحف اولیٰ میں تھا. اچھا یہ صحف اولیٰ کون سے ہیں؟ تو کہا کہ یہ بدل الجز من الکل ہے. ضروری نہیں کہ یہ بدل الکل من الکل ہو، آگے جو آ رہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، بلکہ یہ جز ہے. یعنی صحف اولیٰ میں ہو سکتا ہے حضرت نوح کے بھی کوئی صحیفے ہوں، حضرت آدم کا بھی کوئی صحیفہ ہو، ادریس علیہ السلام کا بھی کوئی ہو، اور بھی انبیاء کا ہو، لیکن ان میں سے اعلیٰ سبیل المثال. کیونکہ جب آپ بدل الکل جز من الکل لاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں عام میں سے کوئی ایک ذکر کر دیتے ہیں. اس کو ہم اگر واو کے ساتھ آئے تو اس کو ہم عطف الخاص علی العام کہہ دیتے ہیں، اور اگر واو کے ساتھ نہ آئے تو اسی کو ہم بدل الجز من الکل کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا، علماء نے کہا کہ ابراہیم کے بھی صحیفے تھے علیہ السلام، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفے تھے. اس میں دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ صحیفوں سے مراد وہی الواح ہے، یعنی یہ الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ وہی الواح ہے. ان کو صحیفہ کہہ دیا کیونکہ الواح کو صحیفہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو پھر صحف موسیٰ سے مراد تورات ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ تورات تو لکھی ہوئی دی گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غیر تورات بھی وحی نازل ہوتی تھی، جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غیر قرآن وحی نازل ہوتی ہے. تو جو غیر قرآن وحی تھی اس کو صحف موسیٰ کہتے ہیں. اللہ اعلم. کچھ لکھا ہے تھانوی نے؟ انہوں نے نیچے روایت لکھی ہے کہ روح المانی میں اب بن حمید کی روایت سے حدیث مرفوع مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر قبل تورات کے 10. قبل تورات کے 10 ممکن.